بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن التحریش بین البہائم رواہ ابو داود۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا ہے۔ دوستو، جانوروں کا آپس میں لڑانا شریعت کی نظر میں بے حد ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں کتوں کی آپس میں لڑائیاں، مرغوں کو آپس میں لڑانا، اسی طرح بعض جگہ ریچھ اور کتوں کو آپس میں لڑانا، یہ چیزیں بہت عام ہیں اور بعض علاقوں میں ان کا بہت زیادہ رواج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے اس سے سختی سے منع کیا ہے اور اس امر کو بہت ناپسند کیا ہے۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں تو لوگ اپنے آپ کو وڈیرا ہی نہیں سمجھتے اس وقت تک جب تک ان کے پاس کوئی اعلیٰ نسل کے لڑنے والے کتے نہ ہوں یا اس طرح کی کوئی چیزیں نہ ہوں۔ یہ جہالت کی علامت ہے دوستو، یہ وڈیرے پن کی علامت نہیں ہے۔ وڈیرا پن یہ ہے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ غرباء کی، مساکین کی مدد کیجئے، غریب بچیوں کی مدد کیجئے، ان کی یہاں بچیوں کی عمریں گزرتی چلی جا رہی ہیں اور صرف شادی کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، اور یہاں وڈیرا پن سارے کا سارا انہوں نے کتے رکھنے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ اپنی سوچ کو بدلیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز سے منع کر دیا تو بس پھر ایک مسلمان کا کام ہے کہ ایک قدم بھی آگے نہ اٹھائیں، اپنی سوچ کو بدلیں۔ جانوروں کو قطعاً آپس میں نہ لڑائیں، جانوروں کو تکلیف نہ دیں۔ جب شریعت نے جانوروں کو لڑانے اور تکلیف دینے سے منع کیا ہے تو انسانوں کو تکلیف دینا یا انسانوں کو آپس میں لڑانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کا کام ہی ہوتا ہے، ادھر کی بات ادھر کر دی، ادھر کی بات ادھر کر دی، ایک دوسرے کے کان بھر دیے، جس میں رشتہ دار بھی ایک دوسرے سے بسا اوقات لڑ پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جانوروں اور انسانوں دونوں کے بارے میں یہ بات ہے کہ ان کو آپس میں لڑانا، اور جانور خاص طور پہ اس پر تو یہ ظلم ہے۔ انسان تو چلو سوچ سکتا ہے، جانور کو تو ٹرینڈ کر کے آپ لڑا دیں گے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اس ظلم سے بچنا بھی چاہیے اور لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔